بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسلام الدین ساجد اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویسے کل رات کو آپ لوگوں نے عمران خان کی تقریر سنی ہوگی. میرے خیال میں 9 مئی کے بعد پہلی بار عمران خان نے جو تقریر کی اس میں براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت سخت زبان استعمال کی. اس کی وجوہات کیا ہے؟ ایک تو 2 اہم پوائنٹس جس پر عمران خان نے بات کی. ایک تو 9 مئی کے واقعات جس کے حوالے سے عمران خان کا یہ موقف ہے، بلکہ پہلے سے ان کا یہی موقف ہے کہ یہ ایک پلینڈ منصوبہ تھا اور ایک منصوبے کے تحت 9 مئی کے جو ان کے پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں سے رینجر نے ان کو اٹھا لیا. اور رینجر کے اٹھانے کے بعد پھر پورے ملک کے اندر جب تحریک انصاف کے کارکنوں اور عمران خان کے سپورٹر نے احتجاج کیا تو ود ان فیو آورز پورے ملک کے اندر تقریباً بقول تحریک انصاف کے 10,000 سے زائد لوگوں کو اٹھایا گیا. ان کے خلاف مختلف مقدمات بنائے گئے. پھر یہ سارے واقعات ہوئے جو پورے قوم کے سامنے تھے. عمران خان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک پلانڈ منصوبہ تھا جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شامل تھیں، اور اس منصوبے کے تحت اس کا ٹارگٹ تحریک انصاف تھا تاکہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکی یا تحریک انصاف کو اتنا نقصان پہنچایا جا سکے کہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کو عوام کے سامنے بدنام کر کے عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اور ویسے اگر آپ میرے خیال میں سوچ بھی لیں تو 9 مئی کے واقعات کا سب سے زیادہ فائدہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف کو ہو چکا ہے. اس حوالے سے کل عمران خان ایک پولیس انکوائری کے سامنے بھی پیش ہوئے اور کل کی تقریر میں انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی. آپ بھی سن لیں کہ عمران خان کیا بتا رہے تھے. آج میں پولیس تھانے گیا اپنی انویسٹیگیشن کے لیے، اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے. تفتیش کیا تھی جی کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی، اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے. میں نے ان کو کہا سازش ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سازش تھی، لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تب ہی آپ کہتے نا کہ ہم نے سازش کی ہے. اگر سازش کی وجہ سے 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، اب میرے 200 پہ کیس پہنچنے لگے ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، بزنسز بند کی جا رہی ہیں، وہ جیلوں میں سے صرف وہ چھوٹتے ہیں جو کہیں جی کہ میں آج تحریک انصاف چھوڑا ہوں، اب وہ نکل سکتا ہے، اور پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، سارے اس کے کیس ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ہوا یہ جو سارے منی لانڈررز یہ 30 سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جو کہ اربوں کھربوں پتی بن گئے ہیں جبکہ ملک مقروض ہو گیا ہے، یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے. اور ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے. اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی. یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے. اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی، پاکستان سے ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں سازش ہوئی کیسے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے. یہ میں نے سازش کر کے اٹھایا تھا اپنے آپ کو. میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے، حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، میں سب پہ بیل میں تھا، جب مجھے پتہ چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ اور مجھے پکڑ لو. تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے، چیزیں توڑ کے، شیشے توڑ کے، وہ بیچارہ رجسٹری آفس کے سٹاف کو مارا، وکیلوں کو مارا، میرے گارڈز کو بیچارے ان کو مارا. کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا کہ میں دہشت گرد تھا؟ تو جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویژلز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں. اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ چلانی ہے. اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی میں ثابت کروں گا. عسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے
اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا وہاں پہنچ جائے اور اس کو اٹھا کے لے جائے. اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا. وہ کوئی تحریک انصاف نہیں تھی جب عسکری ٹاور چلایا گیا. اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے, کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہاں سے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں, وہ لوگ آ رہے ہیں اور یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے, کسی نے نہیں پوچھنا اس سے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی؟ ساری جگہ تو ٹیئر گیسنگ کر رہے تھے, ساری جگہ تو کھڑی تھی, ادھر کیوں نہیں گئی؟ اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ؟ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی؟ کور کمانڈر گھر کی سازش تھی اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے. جب یہ عمران خان صاحب بتا رہے تھے کل ان کے پیشے کے حوالے سے. اچھا ابھی آ جائے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان بار بار 9 مئی کے بعد اپنے تقاریر میں ان کو یہی مشورہ دیتے رہے کہ ملک کی اکانومی تباہ ہوتی جا رہی ہے, ملک میں ٹینشن کی وجہ سے جو سرمایہ کار ہیں وہ واپس جا رہے ہیں, ملک کے اندر عوام میں ایک تشویش ہے, ایک عجیب قسم کی صورتحال بن گئی ہے. اس پوری صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو آگے بڑھ کر معاملات کو سنبھالنا پڑے گا. اور عمران خان ان کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی, یہ تمام سیاسی جماعتوں کا خیال ہے اور ان کا بلیو ہے کہ جب تک وہ نہیں چاہیں گے تو پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکتا. اور شاید اسی وجہ سے عمران خان ان کو بار بار مذاکرات کے حوالے سے دعوت دیتے رہے. لیکن کل کے سپیچ میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کی, اور عمران خان نے کیا کہا یہ بھی آپ سن لیں. میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی. ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری, اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ. اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی. اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں. سو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے, یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے, یا تو یہ مطلب, اور یا یہ کہ ہماری جرت کیسے پڑی, کہ ہم کوئی کمی ہے اس ملک میں, کیا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا جو میرا ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے. بھئی مجھے سے وہ پہلی جے آئی ٹی میں پوچھتے جی خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل نصیر نے کروایا؟ میں نے کہا آپ نے جو کوئٹہ میں 4 گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل, اس کے اوپر تفتیش کی تھی؟ کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر 302 کا قتل کا پرچہ ڈال دیا؟ کیا جب ذلِ شاہ جب مرا تھا تو 3 دن میرے اوپر 302 جب قتل کا پرچہ لگایا تھا, آپ نے تفتیش کی تھی؟ تو جب ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ, تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا نا. تو میرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں جو سب سے مقدس جگہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس, 10 ڈاؤننگ سٹریٹ. ہر دوسرے دن وہاں احتجاج ہوتا ہے, پرامن احتجاج ہوتا ہے. کبھی کسی نے اس کے اوپر روکا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب رینجرز کو دیکھ رہے ہیں مجھے اٹھا رہے اور کمانڈوز, تو کیا لوگوں نے کدھر جانا تھا؟ اچھا یہ ساری چیزیں عمران خان نے کیوں کی؟ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا جائے اور دیکھ لیں ان کے خلاف جو بقول ان کے وکیل کے 188 کیسز ابھی تک درج کیے گئے ہیں. شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کوئی بھی سیاسی لیڈر ہوگا جن کے خلاف 188 کیسز ہوں گے, اور اس میں بھی زیادہ تر جعلی قسم کے کیسز ہیں. اچھا اسلام آباد میں توشہ خانہ کا ایک برائے نام قسم کا کیس ہے, اور اس میں آپ جج صاحب کے کنڈکٹ کو دیکھ رہے ہیں. عمران خان کے وکیل بتا رہے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے, ان کے خلاف درخواست بھی دی, لیکن اس کے باوجود وہ جج صاحب بزد ہے کہ میں عمران خان کا جو کیس ہے وہ میرے سامنے ہی ہوگا, میں اس کو سنوں گا. حالانکہ جو وہ اتنا کنٹروورشل بن چکا ہے ان کے حوالے سے, جو ان کے مبینہ فیس بک آئی ڈی ہے جہاں پہ عمران خان کے خلاف اس نے کیا کچھ نہیں لکھا اگر ان کا ہے. پھر بنوں میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو این او سی نہیں مل رہا تھا, اس کیس کے بدلے ان کو این او سی دیا گیا. یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. مطلب اگر کوئی جج اس حد تک کنٹروورشل بن جائے تو کیا وہ پھر اسی لیڈر کا کیس سن سکتے ہیں؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے.
ابھی ان کا یہ خیال ہے کہ اس جج کو اس کیس کے لیے لایا گیا ہے. اگر فرض کرے ایک پارٹی کا یہ خیال ہے اور ایک پارٹی براہ راست ان پر اس قسم کے الزامات لگائے، ان پہ عدم اعتماد کرے، تو پھر اس جج صاحب کو میرے خیال میں اخلاقی طور پہ اس کیس سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے. لیکن ابھی تک یہ جج صاحب اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا. پھر آپ کوئٹہ میں دیکھ لیں کس طریقے سے عمران خان کے خلاف ایک جعلی FIR ایک وکیل کے قتل میں درج ہوا. پھر آپ یہاں پہ بغاوت کے مقدمات دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں تو میرے خیال میں اسی وجہ سے عمران خان جو ابھی تک صبر کرتا رہا، ابھی تک ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا، لیکن شاید ابھی ان کا جو صبر ہے وہ جواب دے گئے ہیں. اور اسی وجہ سے کل رات ان کی جو تقریر تھی وہ بڑا ایک سخت قسم کا تقریر تھا. اور میرے خیال میں ابھی دیکھیے عمران خان کو دیوار سے مت لگائے. اگر آپ ان کو دیوار سے لگائیں گے تو یہ معاملات مزید خراب ہو جائیں گے. دیکھیں اگر آپ ان کو جیل میں ڈالیں گے، آپ ان کے خلاف جو کچھ بھی کریں گے، لیکن اس وقت جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی بھی عدالت کا فیصلہ قوم تسلیم نہیں کریں گے. قوم اس کو نہیں مانیں گے. اس کے لیے آپ جو بھی گراؤنڈ بنائیں گے اسی گراؤنڈ کو قوم تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ قوم کے ذہن کے اندر ابھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف جتنی بھی الزامات اور کیسز ہیں یہ سارے کے سارے جعلی ہیں. عمران خان انتہائی ایماندار بندہ ہے، قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم کے لیے کھڑے ہیں. یہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں ان کے خلاف جس بھی عدالت کو سے ان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آئے گا تو قوم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اسی وجہ سے میرے خیال میں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ اس کو جتنا بھی مزید پرولونگ کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، تو اس سے نقصان پاکستان کو ہوگا. اور پاکستان کو نقصان میرے خیال میں قوم کو ہوگا. اور قوم جو جس طرح موجودہ حالات میں جو ایک بدترین صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں، اس میں اضافہ ہونے کی صورت میں ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.